زندگی میں اتار چڑھاؤ آتے ہیں. آپ سمندر کے کنارے پر جائیں, وہاں مد و جزر ہے نا, کبھی لہریں اوپر آ جاتی ہیں, اسی طرح اتار چڑھاؤ ہوگا مد و جزر. کوئی اس کائنات میں یہ مطالبہ کرے نا کہ ہموار زندگی گزرے, بالکل جاہل اور نادان, یہ فطرت کے خلاف ہے. اللہ کی مشیت نہیں, حالات دن رات کی طرح بدلیں گے, کبھی خوشی آئے گی کبھی غم. یہاں یہ پھول کے ساتھ کانٹا ہے. بادشاہ بھی بن جائے اور قارون کی طرح خزانوں کا مالک غمگین ہو, خدا بن نہیں سکتا کہ ہر خواہش پوری ہو. نہیں, ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے. روتا جائے گا کہ کئی چیزیں یار رہ گئی پر ہو گئی. نہ یہ نہ ڈھونڈے کہ یہاں اس کی مرضی کے مطابق دنیا چلے گی. اللہ کی مرضی کے مطابق چل رہی ہے, اور وہ ظالم نہیں, بے رحم نہیں کہ مصیبتوں میں ڈالتا ہے. مصیبتیں آپ جانیں یقیناً وہی کام کرتی ہیں جو یہ سونا کو پگھلاتے ہیں, جس کوٹھاری میں وہ کھوٹ رکھ کرتی ہے, خال سونا رکھ کر. وہ ظلم نہیں کرتی, جلا کر کھوٹ کو رکھ کرتی. مصیبتیں نہ آئیں, انسان کی کمزوریاں دور ہی نہیں ہو سکتی. اس میں جو تکبر ہے, بدماش بنا ہوا, خلق خدا سے ظلم کرتا, صرف مصیبتیں اس کا سر جھکاتی ہیں. کوئی ہے سپر پاور, اب کہاں ہے تمہارا اقتدار, وہ تمہاری سپاہ کہاں ہے تمہاری حفاظت کرنے والی, ہے نا کچھ طاقت. فرعون کو بھی پھر ڈوبتے ہوئے کہنا پڑتا ہے کہ میں نے اس خدا کو مان لیا جس کے بارے میں موسیٰ اور ہارون کہتے ہیں. قرآن میں وہ مصیبتیں بھی نازل کرتا, بالکل وہ حکمت کے ساتھ. ان میں بہت فائدے ہیں. ڈاکٹر صاحب میرے سامنے بیٹھے, میرے بھائی ہیں, دوست, کبھی مجھے ایسی گولیاں دیتے کڑوی جو جی نہیں چاہتا کھانے کو, وہ زیادتی کرتے ہیں میرے ساتھ. وہ جانتے ہیں کہ کڑوی دعا میں ان کی شفا ہے, میرے ساتھ شفیق ہو. مگر تین چیزیں ایسی ہیں جو سمجھ لے تو آپ خوشی میں ہوں یا غم میں ہوں. یہ ڈپریشن جس کا شکار ہیں, لوگ مر رہے ہیں, یہ کہیں گے تدبیروں سے یہ حل ہو جائے, ساری دنیا مل کر کانفرنسیں کر لے اور حکومتیں اسکیمیں بنا دے. نہیں, یہ اللہ نے کانٹا رکھا ہوا کہ مخلوق کو احساس رہے کہ ہم اس کے غلام. مصیبت نہیں ختم ہو, کسی نہ کسی رنگ میں آئی. جیسے جیسے یہ دوائیاں زیادہ ایجاد ہوئی, بیماریاں بڑھ گئی. ایسی بیماریاں جن کا نام ہی نہیں کسی نے سنا تھا اور علاج ہی نہیں ہو رہا. ڈاکٹر صاحب آنی کہتے ہیں یار بے بس ہو گیا, ہم اب اللہ سے دعا کرو. تو اللہ نے جو باتیں کہی ہیں ان میں سے تین باتیں جو آج کی بات سے متعلق ہے, ذہن میں رکھیں. آپ شفا پا جائیں گے ڈپریشن سے. آپ وہ سدا بہار پھر گلاب ہو جائیں گے کہ کبھی نہیں گھبرائیں گے. پہاڑ بھی گریں گے نا, آپ کا دل ہنستا خوش ہوں گے. فرماتا ہے من یتق اللہ یجعل لہ مخرج. آپ نے پھر تفسیروں سے پڑھنا, میں اشارہ کر کہتا جو اللہ کہتا جو مجھ سے ڈریں گے, میرا حکم مانیں گے اور گناہوں سے بچیں گے, وہ سمجھتے ہیں مصیبتوں میں پڑے رہیں گے, بھوکے مریں گے, معاشی تنگیاں آئیں گی. بالکل غلط بات ہے. یہ تنگیاں نیکوں کو بھی آئیں گی, وہ الگ بات ہے, وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے. مگر مومن کے لیے یہ چیزیں کوئی بری چیز نہیں, بہت اعلیٰ سے. تین چیزیں سہارا دیتی ہیں. ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ میرے حالات سے آگاہ ہے. جس کو اللہ کے علم مطلق کا یقین نہیں نا, وہ نہیں جانتا کہ جو جہان چلا رہا ہے اس کو سارے حالات کی خبر ہے. جو سمجھے مصیبت یار آ گئی پتہ نہیں, اللہ کو پتہ ہی نہیں, تو ڈپریشن نہیں کا شکار نہیں ہونا تو اور کیا ہوگا. جو مانے کہ اگر ذرہ بھی یہاں حرکت کر رہا ہے تو کائنات کا مالک جانتا کہ یہ ہو رہا ہے. اس وقت یہ مصیبت میں ہو خوشحالی میں, پہلے تو یہ مانے کہ اللہ تعالیٰ سارے حالات سے آگاہ اور باخبر ہے. اس کے بغیر تو ایمان ہی بالکل شان نہیں. دوسری بات یہ مانے کہ وہ اللہ حکیم ہے, پاگل نہیں ہے, بیوقوف نہیں ہے, نادان نہیں ہے. ساری دانائی اور حکمت جو ہے اسی کے پاس ہے. بندوں کو تو ذرا ذرا, جب اس کو حکیم ماننے کا دانا, جیسے طبیب پر حالانکہ ڈاکٹر کاٹ دیتے ہیں, اس لوگ خوشی سے فیس دے کر کٹواتے ہیں. کیوں؟ بھروسہ ہے کہ یہ دانا ہے, ٹھیک کر. تو یہ مانے گا کہ اللہ اگر مصیبت نازل کرتا ضروری نہ ہوتی تو کیوں کرتا, وہ احمق ہے کہ غلط کام کرے. دانا. اور ساتھ یہ کہ اگر سمجھے کہ جانتا بھی ہے, دانا بھی ہے, مگر وہ یار مہربان نہیں ہے, لاپرواہ ہے. لوگ مرتے رہیں, روتے رہیں. جیسے یونان کے دیوتا جو ہیں وہ پہاڑ پر بیٹھے تماشا دیکھتے تھے, لوگ جتنا جتنا چیختے تھے, انہیں مصیبتوں میں خوشی نہیں. وہ رحمان اور رحیم. ماں باپ کے دل میں بھی وہ شفقت نہیں ہے. یہ تین صفات پر اگر یقین ہو جائے کہ وہ سب کچھ جانتا ہے, اس کے حکم سے ہو رہا, اور وہ دانا ہے, اور وہ خواہ کسی کو تنگی میں نہیں ڈالتا, رحیم ہے, مہربان ہے, جو اس مصیبت میں ملے گا. آپ ہی سوچ رہے ہیں کہ وہ پھر ایسا نہیں پودا ہوگا جو دریا کے کنارے ہوگا, جو کبھی خشک ہوگا ہی نہیں. مصیبتوں کے پہاڑ بھی ٹوٹے خوش. دوسرا کروڑ پتی بھی ہوگا نا, آپ ٹول کر دیکھیں, پریشان, غمگین, گولیاں کھا کر سوئیں. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. یہ آتے ہیں جن کا حضور نے کہا
ایک ہی آیت کافی ہے لوگوں کی، اگر اس کو پکڑیں کہ جو اللہ کی نافرمانی سے بچے گا اور ہر وقت کہے گا گناہ نہیں کرنا، حرام نہیں، اللہ کے حکم، تو اللہ کہتا ہے آزمائشیں تو ہوں گی، رگڑے تو لگیں گے، مگر یاد رکھے وہ یجعل لہ مخرج، نا امید بالکل نہ ہو، مایوسی کفر ہے، میں ایسا یہ آزمائش میں نہیں ڈالتا جو لوگوں کی طاقت سے باہر ہو، یہ تو زیادتی ہو، جتنا کہ وہ برداشت کر سکتا ہے آزماتا ہوں، تم بے صبر نہ ہو جانا، یجعل لہ مخرج، اللہ کو راستہ اس سے نکلنے کا بنا دے گا، وقت آ جائے گا انشاءاللہ راستہ کھل جائے گا، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اس کو ایسی جگہ سے رزق دے گا اور نعمتیں دے گا جس کا اس کو گمان بھی نہیں، وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ مجھ کو ادھر سے بھی کچھ مل جائے گا۔ میں نے اپنے بارے میں دیکھا، یہ خدابخش قلیار صاحب کے بارے عبد المالک کے پاس بھی کچھ بھی نہیں تھا، بچہ خود بھی بہت تنگی میں گزارا کرتے، اللہ نے اتنا دے دیا، ان کے پاس کاریں ہیں، کوٹھیاں، میرے ساتھ بھی بچے کہاں تک پہنچ گئے، سوچ بھی نہیں سکتا آدمی کہ اللہ کہاں سے دے دے، بالکل ایک آنا بھی نہیں ہوتا، 1 روپیہ مجھے کوئی ادھار نہیں دیتا، اپنے بھائی نہیں دیتے، اور اب سب بچوں کے پاس کاریں ہیں، کوٹھیاں، وہ بھی اللہ کی طرف